اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا ہم لوگ کتابت قرآن حفاظت قرآن کا تیسرا مرحلہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے دو مرحلوں میں ہم نے پہلے مرحلے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابت قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پاک کو لکھا جاتا، محفوظ کیا جاتا۔ پھر ہم نے دوسرا مرحلہ پڑھا، اس میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کی جو حفاظت اور کتابت تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے تیسرا مرحلہ پڑھنا ہے، حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ تیسرا مرحلہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ ادھر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا اور مختلف صحابہ کرام نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پاک پڑھایا جس کے مطابق انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ اس طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا، جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی، قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح کہتے اور دوسرے اپنی قرأت کو صحیح کہتے اور اگلے کے دوسرے سے اس کی قرأت کو غلط قرار دیتے۔ ان جھگڑوں میں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، اور دوسرے سوائے حضرت زید کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اس لیے ان جھگڑوں کے کوئی قابل اعتماد صورت نہیں تھی۔ تو اس کی قابل اعتماد صورت یہ تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہو اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس کارنامے کی تفصیل روایات حدیث کے ذریعے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ آرمینہ اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کے شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے پوچھا، بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ نے جواب میں کہا، میں آرمینہ کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوئی تھی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب آپس میں باہم ملتے ہیں تو ان میں اختلاف ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی اس طرح کہ خطرے کی طرح توجہ دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ نے
جلیل القدر صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اور میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ نے خود حضرت عثمان رضی اللہ سے پوچھا آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان رضی اللہ کی تائید فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتدار ہو، واجب العمل ہو، جس کی پیروی کی جائے۔ اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس بھیج دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت مقرر کی، ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر معمور کیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے صحیفوں سے نقل کر کے ایسے کئی مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید انصاری رضی اللہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ نے ان سے فرمایا جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، کس کی قرأت پر، کس کی زبان پر لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ بنیادی طور پر یہ مذکورہ 4 حضرات ہی ان کی سپورٹ کام کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کرام کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا، یہاں تک کہ ابی بن کعب، یہاں تک کہ ابن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد 12 تک پہنچ گئی، جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ جو قاری کے نام سے مشہور تھے، حضرت کثیر بن افلا، حضرت مالک بن ابی عامر، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں جو نسخہ تیار ہوا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے ان تمام صورتوں کی ترتیب ایک ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھ دی۔ نمبر 2، قرآن کریم اس طرح لکھیں، یعنی قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، یعنی اس لیے ان پر نقطے نہ لگائے گئے اور نہ حرکات زبر زیر پیش تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلا نن شروحا لکھا تاکہ اسے نن شزوہا بھی پڑھ سکے، دونوں طرح پڑھا جا سکے کیونکہ یہ دونوں قرأتیں درست ہیں۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو امت کی اجماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا تھا صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس سے نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے 5 مصحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کل 7 نسخے تیار کیے گئے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ میں، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ نمبر 4، مذکورہ والا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر تو انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھے گئے، یعنی ان کو دوبارہ سے لکھنے کے لیے جو بنیاد تھی وہی صحیفے تھے جو
صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں لکھے تھے۔ اس کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار فرمایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانہ میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں، انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ اثر نو یعنی نئے سرے سے مقابلہ کر کے یہ نسخہ تیار کیا گیا۔ اس مرتبہ سورہ احزاب کی ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ علیحدہ لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کسی اور شخص کو یاد نہیں تھی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں لکھی گئی تھی، جو ان کے پاس ملی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی موجودگی میں لکھی گئی۔ اسی طرح یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا مجھے مصحف لکھتے ہوئے سورۃ احزاب کی آیت نہ ملی جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ اس سے صاف واضح ہے کہ یہ آیت زید رضی اللہ اور دوسرے صحابہ کرام کو اچھی طرح یاد تھی، یعنی اگر ان کو یاد نہ ہوتی تو وہ کیسے کہتے کہ یہ آیت لکھی ہوئی نہیں ملی۔ ان کو یاد تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ آیت لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، تو وہ آیت ان کو لکھی ہوئی حضرت خزیمہ رضی اللہ سے ملی۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی، کیونکہ ابوبکر صدیق کے زمانہ میں جو صحیفے لکھے گئے تھے ظاہر ہے کہ یہ آیت ان میں موجود تھی۔ نیز دوسرے صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے موجود تھے ان میں بھی یہ آیت شامل تھی، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا جو صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ نے کوئی آیت ان مصاحف میں اس وقت تک نہ لکھی جب تک ان تحریروں میں بھی وہ نہ مل گئی، یعنی جو لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ لکھی ہوئی آیات لے آئیں، مصاحف لے آئیں، تو ان کا مقابلہ وہ اس مصحف سے کرتے جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں لکھا گیا تھا، پھر جو وہاں موجود ہوتی آیات وہی وہ لکھتے۔ اسی طرح اس لیے حضرت زید وغیرہ نے کوئی آیت ان مصاحف میں اس وقت تک نہ لکھی جب تک ان تحریروں میں بھی وہ نہ مل گئی۔ اس طرح دوسری آیتیں جو متعدد صحابہ کے پاس علیحدہ لکھی ہوئی تھیں وہ بھی ملی، لیکن سورہ احزاب کی یہ آیت سوائے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کے کسی اور کے پاس الگ لکھی ہوئی دستیاب نہیں تھی۔ قرآن کریم کی یہ نمبر 5 میں قرآن کریم کی متعدد معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش کر دیے، جلا دیے جو مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ جتنے باقی نسخے تھے وہ حضرت عثمان غنی نے نظر آتش کر دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان، بنظر شکریہ دیکھا اور تمام صحابہ کرام نے اس کام میں ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، ان کی حمایت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس معاملے میں کچھ رنجش ہوئی تھی جس کے اسباب سبعۃ حرف کے بحث میں گزر چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ تمام صحابہ کرام کے اجتماع سے، ان کی حمایت، ان کی مدد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصائب کے معاملے میں جو کام کیا ہے وہ ہم سب کی موجودگی میں اور مشورے میں کیا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کے بارے میں غلط رائے رکھنا کہ انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ کمیاں زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ اور صحابہ کرام کی تائید اور نصرت اور حمایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا
جس کی وجہ سے آج تمام امت ایک مصحف پر جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو بیٹا یہ آپ نے اچھی طرح تیسرا مرحلہ ہمارا مکمل ہو گیا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔